اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت سے نوازا۔ ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان کی ایک لذت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے اور ایمان کی ایک چاشنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب حلاوت الایمان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت کا بیان۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کی ایک الگ لذت ہے، ایمان کی ایک الگ میٹھاس ہے، الگ ذائقہ ہے، الگ مزہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ہم اور آپ محسوس نہ کر پائے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک سچے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی لذت کو اور مٹھاس کو محسوس کرے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم وہ چیزیں بتائیں گے، وہ اعمال بتائیں گے کہ اگر ہم اور آپ وہ چیزیں، وہ اعمال، وہ صفات، وہ کوالٹی ہم اور آپ اگر اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو ہم بھی ایمان کا جو مزہ ہے، ایمان کی جو چاشنی اور مٹھاس ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام ایمان کی لذت کو محسوس کیا کرتے تھے۔ جی اس لیے ہم اور آپ بارہا سنتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے بھی میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہی کی حالت میں پیچھے سے دشمن آیا، تیر مارا، جسم میں پیوست ہو گیا، تیر نکال کے پھینک دیتا ہے لیکن نماز چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں، نماز جاری رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پھر تیر پھینکا دشمنوں نے، پھر نکال کے تیر کو پھینک دیا، نماز جاری رکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ نماز کے ساتھ نماز میں سکون مل رہا تھا، روحانی، قلبی، دلی اطمینان اور سکون مل رہا تھا۔ ایمان کی جو لذت ہے وہ صحابہ اکرام محسوس کر رہے تھے۔ یاد رکھیں اگر ہم اور آپ ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لیں تو پھر گناہوں سے آٹومیٹک ہم نفرت کرنے لگیں گے، نیکیوں سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم نیک کام کریں گے، اعمال صالح کریں گے تو دلی سکون ملے گا۔ اللہ رب العالمین کی محبت، رسول کی محبت، اسلام کی محبت دل میں رہے گی تو وہ کون سے اعمال ہیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ایمان کی چاشنی اور لذت کو ہم پا سکتے ہیں۔ آئیے وہ حدیث سنتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں، تین خصلتیں، تین علامتیں جو بھی شخص اپنے اندر پیدا کر لے گا۔ یہ نبی کا جملہ ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، نبی کا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ثلاث من کن فیہ، تین خوبیاں، تین کوالٹی، تین خصلتیں جو بھی شخص اپنے اندر پیدا کر لے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی چاشنی کو پالے گا۔ اللہ الصمد۔ ہم سنیں گے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے یہ جو کچھ ہم سنیں گے تین کوالٹی، رب کریم سے دعا کیجئے رب العالمین یہ تینوں صفات تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کے اندر پیدا فرما دینا۔ تین چیزیں جو بھی شخص اپنے اندر پیدا کرے گا وہ ایمان کی لذت کو اور مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب سے پہلی چیز، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک محبوب بن جائے، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ بندہ محبت کرنے والا بن جائے۔ جو بھی بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے گا وہ ایمان کی لذت کو اور ایمان کی مٹھاس کو پا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم اور آپ اگر ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہے۔ اچھا کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، بنیادی طور پر کیا دیکھتا ہے جانتے ہیں؟ چار چیزیں دیکھتا ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرے چار چیزیں دیکھتا ہے۔ نمبر ایک، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہمارے اوپر کوئی احسان ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر دو، ہم اس سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اس کی کوئی خوبی ہمیں بھا جاتی ہے، اخلاق، کیریکٹر ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
نمبر 3، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہری اعتبار سے نہایت حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 4، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم بدلے میں اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے میرے بھائی۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اگر ہمارے اوپر کسی کا احسان ہو تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ماں باپ سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ماں باپ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ کا ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان ہے، ماں باپ کا ہمارے اوپر بہت زیادہ کرم ہے، اس لیے ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے نا۔ ہم اللہ رب العالمین کا دیا ہوا یہ 2 ہاتھ استعمال کرتے ہیں، 2 پیر اللہ رب العالمین نے دیا، ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اللہ رب العالمین کا دیا ہوا استعمال کرتے ہیں۔ یہ دونوں آنکھیں اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس نہیں ہے آپ ان سے پوچھئے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دی، ہم استعمال کرتے ہیں۔ بے شمار نعمتیں ہیں، سب سے زیادہ احسان کس کا؟ اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زمین ہے، ہم رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہوائیں چلتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ زندہ ہیں۔ کھانے کے بغیر، پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی ہم استعمال کرتے ہیں، پانی ہم استعمال کرتے ہیں، بے شمار چیزیں۔ سب سے زیادہ احسان کس کا؟ اللہ رب العالمین کا۔ ہم اللہ رب العالمین کے احسان کو کبھی گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قوت گویائی دی، ہم بول سکتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ احسان۔ تو کیا خیال ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت۔ اسی لیے قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آج دیکھیے لوگ اللہ رب العالمین سے محبت نہیں کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن غیر اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ آج توحید کی باتیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی باتیں کوئی سننا نہیں چاہتا۔ ابھی یوٹیوب اور فیس بک کا زمانہ ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کتنے سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، مجلس ہے، کوئی اللہ کا بندہ اللہ رب العالمین کی توحید بیان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت بیان کر رہا ہے، اسے نیچے دھکا دے کر بھگا دیا جاتا ہے۔ لیکن غیر اللہ کا اگر ذکر ہو، قصے کہانیاں بیان کیا جائے، بزرگوں کا قصہ بیان کیا جائے، لوگ شوق سے سنتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی توحید وہ سننا نہیں چاہتا۔ تو لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ ویسی محبت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ایمان والوں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے، جو پکا مسلمان ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت میں وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان انکار کر دے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت نہیں ہے، ہمیں رسول سے محبت نہیں ہے، لیکن میرے بھائی ٹھیک ہے، آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ سے رسول سے محبت ہے، لیکن محبت کا کچھ تقاضا ہوتا ہے نا، محبت کا کچھ تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں مثال بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مثال سے، تمثیل سے بالکل پاک و صاف ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کے دل و دماغ میں باتیں بیٹھ جائے اس لیے مثال دیتا ہوں۔ دیکھو جو انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، اسے کثرت سے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اب دیکھیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے۔ کیا ہم اور آپ یاد کرتے ہیں؟ جگہ جگہ آپ قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے یاد کرو۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. کئی آیتیں آپ پڑھتے جائیے. ایمان والا کون ہے؟ سچی محبت کرنے والا اللہ رب العالمین سے کون ہے؟ جو اٹھے تو اللہ رب العالمین کو یاد کرے, بیٹھے تو اللہ رب العالمین کو یاد کرے, سو جائے سونے کے وقت بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرے, ہمیشہ پہلو کے بل بیٹھے تو بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرے. تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے. کیا ہم اور آپ یاد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو خط دیا ہے نا, خط لیٹر قرآن کی شکل میں, اسے ہم سمجھیں, اسے ہم پڑھیں. اب ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ کتنے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں, قرآن پڑھنا جانتے. آپ جس سے محبت کرتے ہو نا, سب سے زیادہ جس سے محبت ہونی چاہیے, جس کا احسان سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہے, اس نے ہمارے لیے آپ کے لیے کوئی خط بھیجا. کیا آپ نے اس خط کو پڑھ کے دیکھا؟ اس کتاب کو پڑھ کے دیکھا, سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارا محبوب ہمارا اللہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, کیا کہنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین ہم سے؟ کبھی آپ نے پڑھ کے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. سب سے زیادہ احسان ہے, پھر بھی ہم اس کی کتاب کو آج پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں مثال ایک اور بیان کرتا ہوں. آپ کسی مصیبت میں پھنس جائے, آپ کو اگر کوئی سپورٹ کرے, ٹھیک ہے, آپ کو پیسے کی ضرورت ہے, کسی نے آپ کو سپورٹ کیا, آگے بڑھا دیا, 10,000 20,000 30,000 50,000 آپ کو دے دیا, کیا ہے آپ اس کا احسان مند رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ راستے میں کبھی بھی ملاقات ہو تو اس سے ہاتھ ملائیں گے کہ نہیں ملائیں گے؟ سلام کلام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نا کریں گے, اس لیے کہ اس نے آپ کے اوپر احسان کیا تھا. اللہ رب العالمین کا اس قدر احسان ہے ہمارے اوپر, پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کے خط کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنے قرآن کے جو حقوق ہے ہمیں اور آپ کو ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک, شوہر بیچارہ ناراض ہو جاتا ہے اگر بیوی اس کے حقوق کو ادا نہ کرے تو. کیوں ناراض ہو جاتے ہیں آپ؟ طلاق کی بات آ جاتی ہے. کیوں طلاق کی بات آ جاتی ہے؟ بیوی آپ کا کہا نہیں مانتی, اس لیے آپ کے حقوق نہیں دیتی ہے, اس لیے آپ نے قرآن کو قرآن کا حق دیا, اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کے حقوق آپ نے دیا نہیں دیا نا؟ کیوں نہیں دیا آپ؟ تو قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کو پڑھا جائے. قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کو سمجھا جائے. قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے. قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر غور و فکر کیا جائے. قرآن کریم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہیں, جو تذکیر ہے, جو نصیحت ہے, دوسروں تک پہنچایا جائے. کیا ہم نے قرآن کو اس کے حقوق دیے؟ نہیں دیے. تو پھر ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہم محبت کرتے ہیں, لیکن دعوے میں ہم جھوٹے ہیں. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ پسند اور ناپسند کا خیال کیا جائے. اللہ رب ٹھیک ہے نوجوانوں, میں آپ کو یہ میسیج, یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ نے ایسا چہرہ تو بنا لیا, یہ آپ کو پسند ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اللہ رب العالمین کو کیا پسند ہے؟ جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اس نبی کو کیا پسند ہے؟ یہ چہرہ پسند ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ نہیں سوچا. شادی بیاہ کا معاملہ آیا, ہم نے اپنے طریقے سے رسم و رواج گڑھ لیے, ہمیں یہ اچھا لگتا ہے, ہمیں یہ پسند ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے, اللہ اور اس کے رسول کو کیا یہ پسند ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا. آپ نے اپنے حساب سے لباس فکس کر لیے کہ مجھے یہ لباس اچھا لگتا ہے, یہ پہناوا اچھا لگتا ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ نبی کو کیا پسند تھا پہننے میں؟ آپ بال کٹوانے کے لیے کہ بال کاٹ لیا اپنے حساب سے, یہ میرا پسند ہے. کبھی آپ نے نبی کا پسند دیکھا؟ آپ کھانے پینے کے معاملے میں اپنے پسند تو اختیار کر لیے, نبی کو کیا پسند ہے وہ آپ نے دیکھا؟ تو پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے, یہ اللہ رب العالمین سے محبت کا تقاضا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر کوئی بندہ چاہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے میری پیروی کرنا پڑے گا, میری اطاعت کرنا پڑے گا.
رسول کی زندگی کو اپنانا پڑے گا. تو کیا ہر معاملے میں ہم رسول کی زندگی کو اپنا رہے ہیں؟ نہیں اپنا رہے. میرے بھائی، اگر ہم سب سے زیادہ نبی سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کریں تو پھر یاد رکھیے ہم جنت میں بھی نہیں جا سکتے، ہم ایمان والے نہیں بن سکتے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 16 میں آپ کو سنا رہا ہوں. حدیث نمبر 15 اگر آپ دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جو شخص اپنے والد یعنی ابا، اسی طریقے سے اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، اسی طریقے سے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. حدیث کا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے، اس کے والد سے بھی، اس کی اولاد سے بھی، اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرنا شروع کر دے. اب ہر شخص اپنے غریبان کے اندر جھانک کر دیکھے. نبی نے کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو ہماری سب سے زیادہ نبی سے محبت ہے کیا تمام لوگوں سے؟ ایک مرتبہ عبداللہ بن حشام بیان فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ چل رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب بھی ہمارے ساتھ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم لوگ چل رہے ہیں. اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ عمر بتاؤ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں محبت کرتے ہیں. کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. لیکن ایک جملہ کہہ دیا حضرت عمر نے، الا نفسی، سوائے اپنی جان کے. ساری چیزوں سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، صرف اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں. حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں کا کیا مطلب؟ بیوی بچے آپ کے اوپر قربان، بیوی بچوں سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. دنیا کے اندر جو ساز و سامان ہے، جو کچھ ہے، پوری دنیا سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، ابھی تم مکمل مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی تم کامل مومن نہیں بن پائے. اللہ الصمد. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ محبت جتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ساری چیزوں سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، کیا محب رسول اور محبت رسول کے اس اسٹیج پر ہم اور آپ کھڑے ہیں؟ اس اسٹیج پر ہم اور آپ کھڑے ہیں کہ ساری چیزوں سے ہم زیادہ محبت کریں نبی سے؟ اپنی جان وہ بعد میں دیکھیں گے، وہ جانے دیجئے. ہر چیز سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں نبی سے. اس اسٹیج پر ہم اور آپ آج کھڑے ہیں. ہم محبت کر سکتے ہیں نبی سے؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مومن بھی نہیں ہیں، ایمان والے بھی نہیں ہیں. آج کا نوجوان، آج کا انسان، آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں صبح نیند کو بھی قربان نہیں کر سکتا. فجر میں اٹھنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، نہیں ہو سکتا. ہم نے طور طریقے اپنے حساب سے اپنا لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عشاء کے بعد بات کرنا نبی کو ناپسند تھا. ہمیں تو آج پسند ہے. جی کیوں نہیں پسند نہیں ہے؟ رات 10 بجے آپ گھومیے، 11 بجے آپ گھومیے، چکر لگائیے. نوجوان کس کام میں مشغول رہتا ہے اور کہاں رہتا ہے؟ نبی نے کہا کہ عشاء کے بعد بات نہیں کرنا چاہیے، مجھے ناپسند ہے. کھانا پھر کب کھائیں؟ جی اگر سنت طریقہ دیکھیں گے نا تو مغرب ہی کے وقت کھانا کھا لینا چاہیے. عشاء کے بعد کیا کریں؟ نماز پڑھیے، فوراً سو جائیے. فائدہ کیا ملے گا؟ آپ رات میں تہجد کے لیے بھی جاگ سکتے ہیں. اگر تہجد پڑھنے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر آٹومیٹک آپ صبح جاگ جائیں گے. آج جو بہانہ کرتے ہیں نا، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، نہ کھلنے کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ 12 بجے سوئیں گے، 1 بجے سوئیں گے یا 11 ساڑھے 11 بجے سوئیں گے تو آنکھ کہاں سے کھلے گی؟ آپ بیدار ہو سکتے ہیں صبح 2 گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد آپ بیدار ہو سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، مشکل ہے. تو نبی کو ناپسند تھا، آج ہمیں پسند ہے. آج ہمیں پسند ہے. رات کو اللہ رب العالمین نے بنایا آرام کرنے کے لیے.
दिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया रोजी रोटी तलाश करने के लिए, आज तो पूरा सिस्टम हमने चेंज कर दिया। दिन में सोएंगे, रात में काम करेंगे, पूरा सिस्टम हमने चेंज कर दिया। तो नबी का पसंद और नापसंद का ख्याल हमने कहाँ रखा? नहीं रखा। तो समझ में आ रही है, रखना पड़ेगा, नबी से सच्ची मोहब्बत करना पड़ेगा। मैं वो हदीस सुना रहा था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपनी जान से नहीं। नबी ने क्या कहा? तुम कामिल मोमिन नहीं हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन कहते कि नहीं अल्लाह के नबी, अब अभी से हम अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने लगे। अल्लाह के नबी कहते फ़इन्नहु अलआन या उमर, ए उमर अभी तुम कामिल मुकम्मल ईमान वाले बन गए। अल्लाहु सम्मद। तो फिर अब कहाँ खड़े हैं हम और आप? या आज का मुसलमान कहाँ खड़े हैं? अंदाज़ा लगाइए, हमारा नौजवान आज कहाँ खड़े हैं? एक जुमला मुझे और याद आ गया। अब ये किसकी गलती माने? छोटे छोटे बच्चे को आप ले लीजिए, 3 साला बच्चा, 4 साला बच्चा, 5, 6, 7 साला बच्चा, उनकी ज़बान आप देख लीजिए, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। अल्लाह सम्मद। मिंबर रसूल से उन जुमलों को, उन गालियों को बयान नहीं किया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे की ज़बान में जो गाने होते हैं, इसी तरीके से जो जुमले होते हैं और जो गाली गुलूज होते हैं, अल्लाह सम्मद। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह, मिंबर रसूल से उन जुमलों को बयान नहीं किया जा सकता। किसकी गलती है? किसकी गलती है? क्यों? वालिदैन की गलती नहीं है? आपने ढूंढा? नहीं ढूंढा। आप अलग काम में बिजी हो गए, बच्चे को छोड़ दिए, कहीं भी जाओ आप, किसी के साथ भी खेलो। मेरे भाई जो दूसरे नंबर पर है, अभी इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे, वो चीज़ भी अगर हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो ईमान की मिठास को हम पा लेंगे। वो क्या है? आप किसी से भी दोस्ती करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दोस्ती करो। ये चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दोस्ती करो। तो दोस्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है इस्लाम के अंदर, याद रखिए। सही मुस्लिम की हदीस है, अल मर्उ अला दीन खलीलिही, कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए अच्छी तरीके से परख लो कि तुम्हारा दोस्त कौन है। याद रखिए, जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, आप लाख बचने की कोशिश कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए कि उसकी बुरी आदतें हमारे अंदर ना आए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसकी बुरी आदतें आपके अंदर आएगी। समझ रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, दोस्त बनाने से पहले, साथी बनाने से पहले, किसी के साथ उठने बैठने से पहले, गुफ्तगू करने से पहले, 1 घंटा 2 घंटा टाइम गुजारने से पहले देखो कि ये सामने वाला कौन है। अगर अच्छा आदमी है तो अच्छी क्वालिटी उसके अंदर जो है वो आपके अंदर आएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे के भी समझाया। अभी अगर हम वो मिसाल बयान करेंगे तो मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। एक इतर बेचने वाले के पास अगर आप बैठेंगे ना, इतर खरीदने का, इतर खुशबू खरीदने का इरादा नहीं है, आप सिर्फ उसके पास बैठिए, उसके बाद उठ के आ जाइए। देखिए आपके कपड़े से महक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा। एक भट्ठी के पास, भट्ठी में जो काम करता है उसके पास आप जाके बैठिए, उसकी धुआंओं से आप लाख बचने की कोशिश कीजिए, लेकिन देखिए आपके कपड़े से धुआं की बदबू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, आएगी। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चियां हैं, क्या हमने कभी गौर व फिक्र किया, देखा कि इसका दोस्त कौन लोग हैं? इसका दोस्त सब नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? क्यों? बयान करने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोग हैं जो शराबी के आदी नहीं थे, वो शराब पीने के आदी हो गए। शराब के आदी नहीं थे वो, इससे पहले शराब पीने लगे दोस्त को देखकर। कितने लोग हैं गुटखा खाने की आदत नहीं थी उसको, दोस्त को देख कर गुटखा खाने लगा, वो गुल करने लगा, नशावर चीज़ इस्तेमाल करने लगा। वो गंदी पिक्चरें नहीं देखता था, फिल्म नहीं देखता था, वो देखने लगा। दोस्त की वजह से सब कुछ हुआ। हाँ, अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि दोस्त की वजह से वो तौहीद पर आए, दोस्त की वजह से वो सुन्नत रसूल पर आए, दोस्त की वजह से वो मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए, दोस्त की वजह से उसके चेहरे पे नूर आ गया, दोस्त की वजह से वो अल्लाह वाला हो गया। ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई। तो हमें और आपको ये गौर व फिक्र करना पड़ेगा। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, अपनी बात ख़त्म कर देंगे। एक सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी?
اس سوال کا جواب کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم، کرنے والے کو بھی نہیں معلوم، جس سے کیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ اب نبی اکرم کیا جواب دیں گے؟ گھمایا تھوڑا سوال کو، جواب کو گھمایا، کہا کہ اچھا بتا ماذا اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، تیاری کیا کیے ہو؟ قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کی؟ آج کا بھی نوجوان یہی پوچھتا ہے نا، پتہ نہیں موت کب آئے گی، آئے گی تو پھر دیکھ لیں گے، آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے اس وقت؟ کیا دیکھ لیں گے؟ آپ کو سفر کرنا ہوتا تو پھر گاڑی کا ٹائر وغیرہ کیسے پہلے ہی چیک کر لیتے ہیں؟ مت چیک کیجئے، چلو دیکھ لیں گے راستے میں جو ہوگا۔ تیل کیوں چیک کرتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، راستے میں گاڑی دھوکہ تو نہیں دے دے گی، کیوں چیک کرتے ہیں؟ پہلے راستے میں دیکھیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیاری کیا ہے؟ اب صحابی رسول ہے، جواب سنیے، جواب سنیے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں چھوڑتے ہیں، کبھی ہم نے روزہ ترک نہیں کیا، کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس تو بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، بہت ساری نمازیں تو نہیں ہیں، بہت سارے صدقہ و خیرات تو نہیں ہیں، لیکن یہ ایک چیز ہمارے اندر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نبی نے کہا یہ جملہ یاد کر کے جائیے، آخری جملہ ہے، انت مع من احببت، پھر خوش ہو جاؤ تم جس سے محبت کرتے ہو، تمہارا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر آخری جملہ آج کا نوجوان یا ہم اور آپ جو بھی ہوں اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بیٹھا لیں اور غور و فکر کر لیں کہ آج ہماری محبت کس سے ہے؟ سب سے زیادہ کس سے ہم محبت کرتے ہیں؟ ہر ایک شخص اپنا موبائل کھولے، ڈی پی چیک کرے، اسٹیٹس چیک کرے کہ ان کی محبت سب سے زیادہ کس سے ہے۔ رات دن کس کے بارے میں یاد رکھیے آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ آپ سوتے ہیں تو کس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں؟ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کس کا چہرہ دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ اور کیا سنتے سنتے سوتے ہیں؟ پھر اٹھتے ہیں تو کیا سنتے سنتے اٹھنا چاہتے ہیں؟ غور کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت مع من احببت، جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو نمبر 1 سب سے زیادہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ نمبر 2 ہم کسی سے بھی محبت کرے یا دشمنی کرے اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اپنے مطلب کے لیے نہ کرے۔ نمبر 3 ہم ایمان والے ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اب ہم اسلام سے، ایمان سے بہت زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں اور کفر کی طرف لوٹنے کو ہم اتنا ناپسند کریں جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر ہم ایمان کی لذت کا اور مٹھاس کو پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین یہ جو باتیں ہوئی ہیں رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو، پھر ہم تمام سننے والے کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ رب العالمین ہم دنیا کے اندر جب تک زندہ رہے ایمان پر زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔